مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، اسی طرح مذاق میں بھی گالی نہیں دیتا۔ اس بندے کے ایمان کو ناقص قرار دیا جا رہا ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف، ساتھ والے پڑوس میں کوئی سو رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر ڈیک اتنی اونچی آواز پہ گونج رہا ہے کہ پورا محلہ جاگ کے بیٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے انہیں جی آج ساڑی شادی ہے۔ شادی تو ہے، جو تم پر زیادتی کرے تم اس سے صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تم پر زیادتی ہوئی۔ آپ سے 100 روپیہ کسی نے چھینا ہے تو اسے 100 روپیہ ہی واپس لینا ہے، واپسی میں 200 نہیں لینے۔ کہا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری ماں کی کوئی ڈیمانڈ ہو جو میں پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پوری کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ دین اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے، حسن معاشرت کا درس دیتا ہے، کسی پہ ظلم کرنے سے روکتا ہے، زیادتی کرنے سے روکتا ہے، کسی کو جان بوجھ کر نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، معاشرے میں امن اور سکون ہوتا ہے۔ اور اگر ظلم، زیادتی، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، تو اس سے فساد، بدامنی، لڑائی، آپس کی نفرتیں اور معاملہ قتل و غارت تک پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اگر ان پر عمل کیا جائے تو معاشرہ محبت اور پیار کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی کا جان بوجھ کر برا نہ کرو۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، کوئی ظلم کرے، بہتر ہے اسے معاف کر دو، اللہ سے اجر لینا ہے۔ اگر آپ کہتے نہیں میں نے بدلہ ہی لینا ہے تو جتنی زیادتی ہوئی اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ بدلہ لیتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی، کیونکہ انسان جب انتقام، غصے کی آگ میں آتا ہے تو پھر وہ جوش میں زیادہ ہوتا ہے، ہوش کم ہوتی ہے۔ تو بدلہ لیتے ہوئے ایک بندے نے ایک گالی دی، وہ جواب میں 10 دیتا ہے اور اس کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے، ہم نہیں چپ کرنے والے بھائی، یہ آپ ہی تھے جو چپ کر کے نکل لیے، ہمیں کوئی ایک دفعہ اوئے کہے گا ہم 10 دفعہ کہیں گے۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں کوئی ایک تھپڑ مارے گا 4 ماریں گے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے کہا کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو بدلے میں اس کو نقصان نہ دو، اتنا ہی بدلہ لو جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس وقت بھی بڑھ کر، آگے بڑھ کر زیادتی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، بہت پیارا فرمان ہے، زندگیوں کو تبدیل کرنے والا، اور وہ کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بہت پیارا قانون، قاعدہ، فارمولہ دیا ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ رہیں، یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی تعریف، مسلمان کا اخلاق، مسلمان کا طرز عمل، ایمان، عقیدہ درست ہو گیا، اب معاشرے کی معاشرتی زندگی گزارتے ہوئے اس کا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں۔ اس قاعدے کلیے کو لے کر سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹٹولوں، میں اس اسلام میں کہاں کھڑا ہوں؟ میرے ہاتھ اور میری زبان سے
لوگوں کو تکلیف کتنی ملتی ہے اور کتنے محفوظ رہتے ہیں. کوئی جا رہا ہے اسے تھپڑ مار رہا ہے، کسی کو مکہ مار رہا ہے، کسی کو ازراہ مذاق ٹھڈا مار رہا ہے، کسی کی ٹانگوں میں ٹانگ اڑا کے اسے گرتا ہے، اس کے گرنے پہ ہنس رہا ہے. یہ آپ کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہیں؟ آپ کی زبان ہے، اسے گالی دے رہا ہے، اسے گالی دے رہا ہے، اسے گالی دے رہا ہے، بنا بات کے گالی دے رہا ہے. سمجھانے والا سمجھائے کہ بھائی مسلمان گالیاں نہیں دیتا، مسلمان کا اخلاق بہت پیارا ہوتا ہے. تو جو آپ ساڑی چل دیے کوئی گال نہیں، ہمارا مذاق ہے. مسلمان تو مذاق میں بھی گالی نہیں دیتا، مسلمان مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. سچا مذاق کر سکتے ہیں، جھوٹ والا نہیں. ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دعا کر دیجیے اللہ مجھے جنت عطا کر دے. آپ نے کہا بوڑھی تو جنت میں جائے گی نہیں، بوڑھیا تھی وہ رونے لگی کہ یہ کیا بات، میں جنت میں نہیں جاؤں گی. تو آپ نے کہا بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی، جب تو جنت میں جائے گی تو جوان ہو جائے گی، تیری عمر یہ بڑھاپے والی نہیں ہوگی. ایک شخص نے آگے اونٹ مانگا، اللہ کے وسلم سواری کے لیے اونٹ چاہیے. آپ نے کہا نہیں اونٹ نہیں، اونٹ کا بچہ دوں گا. تو کہا میں بچے اللہ کی کرنا، میں نے تو اپنی سواری اپنی حاجت کے لیے اونٹ مانگا. آپ نے کہا اونٹ کتنا ہی بڑا ہو جائے وہ کسی اونٹ کا بچہ تو ہے. اب مذاق بھی ہے لیکن جھوٹ، اور ہم بات بات پہ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ. تو مومن جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. اسی طرح مذاق میں بھی گالی نہیں دیتا. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہیں. کیا معنی؟ اگر اس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ نہیں تو اپنے اسلام کے دعوے میں ناقص ہے. دو عورتوں کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. ایک بڑی نیک تہجد گزار، ذکر اذکار صدقہ خیرات بہت کچھ کرنے والی، لیکن ذکر کرنے والے نے کیا کہا؟ پڑوسن اس کی زبان سے بڑی تنگ ہے. آپ نے کہا اسے جہنم کی وعید سنا دو. دوسری کا ذکر ہوا کہ یہ فرض کام کرتی ہے، فرض نمازیں، فرض روزے، فرضی کام، نوافل کی طرف زیادہ نہیں جاتی. زبان کی اتنی اچھی ہے، زبان کی اتنی میٹھی ہے کہ پڑوسن بڑی راضی ہے. کسی کو تکلیف، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی چغلی نہیں، کسی کو گالی نہیں، کسی کو، اپنی زبان کو بچا کے دبا کے رکھتی ہے. کہا اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ پیاری احادیث ہیں جن کو آج اور قیامت تک معاشرے کے امن کا گہوارہ بنانے میں ان کا روشن کردار ہے. میں مسلمان ہوں، میں اپنے ہاتھ کو، میں اپنی زبان کو کنٹرول کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے ارشاد فرمایا من کان لہ علی اخیہ مظلمہ، کسی پر کسی کے بھائی کا کوئی حق ہے جو اس پہ اس نے ظلم کیا ہوا ہے، مارا ہوا ہے، تو وہ آج اپنے بھائی سے معافی مانگ کر اپنا معاملہ سیدھا کر لے. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن میں کسی کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے. کسی کا اپنے حق مارا ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کے پیسے دبائے ہیں، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی چغلی کی ہے، کسی کو تھپڑ اور مکہ مار، کسی پر کوئی بھی زیادتی کی ہے، تو وہ آج اپنا معاملہ اس کے ساتھ صاف کر لے. اس دن کے آنے سے پہلے جس دن جیب نہیں ہوگی، درہم و دینار پلے میں نہیں ہوگا. تو مسلمان اپنے 24 گھنٹے کو جانچتا ہے، دیکھتا ہے آج میں نے سارا دن کون سا ایسا کام کیا جو قیامت کے دن میری رسوائی کا ذریعہ بن سکتا ہے. اسلام ہر کسی کے ساتھ اچھے، محبت اور پیار بھرے سلوک کا درس دیتا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. 3 دفعہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا وہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، اپنے ایمان کے دعوے میں پورا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قسم کے بھی بات کریں تو آپ سے سچا
کفار مکہ کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا، 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، سچا پایا ہے یا جھوٹا؟ کفار مکہ نے کہا کہ ہم نے کبھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا۔ وہ سچ بولنے والے آقا کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون؟ قیل ومن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا بد نصیب ہے جس کو 3 دفعہ آپ نے قسم اٹھا کر کہا کہ وہ مومن نہیں؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جو اپنے ہمسائے کو تکلیفوں سے محفوظ نہ کرے، اپنے ہمسائے کو تکلیف دے، کچرا اکٹھا کیا گھر کا سارا پڑوسی کے دروازے پہ رکھ دیا، یہ کیا ہے؟ اپنے سلوک سے پڑوسی کو تنگ کر رہا ہے۔ وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہیں۔ ذرا دیکھیے دائیں بائیں، اپنے ماحول میں، اپنے ہاسٹل میں، اپنے محلے میں، اپنے گھروں میں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے پڑوسی کو تکلیف دینے کی یا اسے خوش کرنے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے آ کر پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی اس میں شدت، اتنی اس میں اسلام کی طرف سے اس کے حقوق، اتنی زیادہ تاکید کہ مجھے محسوس ہوا کہ کہیں پڑوسی وراثت میں حقدار نہ بن جائے۔ ادھر تو اس کی شان ہے، یہ اس کا مقام ہے، اور دوسری طرف اس بندے کے ایمان کو ناقص قرار دیا جا رہا ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف، ساتھ والے پڑوس میں کوئی سو رہا ہے اور آپ کے گھر کے اندر ڈیک اتنی اونچی آواز پہ گونج رہا ہے کہ پورا محلہ جاگ کے بیٹھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہے انہیں جی آج ساڑی شادی ہے، شادی تو ہے، پڑوس میں کوئی بیمار بھی ہو سکتا ہے، کوئی مریض بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی وائس کو اتنا کنٹرول کرو جو آپ کے گھر تک رہے، غیر شرعی کام نہ ہوں، شرعی بھی ہوں تو آپ کے گھر تک رہے، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دو۔ ہر حال میں اپنے پڑوسی کی رضامندی کی کوشش کرو۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، الخرچ میں ان کا ایک مزرعہ تھا، مفتی اعظم سعودی عرب سے رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ ان کا جو کھیت کا نگران تھا، مزرعے کا نگران تھا، وہ ان کے پاس آیا اور آ کر شکایت کرنے لگا کہ شیخ وہ جو آپ کی کھیت کی زمین کا پڑوسی ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی دیوار جب بھی وہ دوبارہ بناتا ہے تو آپ کی زمین کا کچھ حصہ پھر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ اچھی بھلی زمین آپ کی قبضہ کر گیا ہے، میں اسے بڑی دفعہ سمجھاتا ہوں تو وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، تو میں آپ کے پاس شکایت لے کر اس کی آیا ہوں کہ اس کے بارے میں کچھ کرو۔ کہا وہ میرا پڑوسی ہے، اگر وہ اتنی زمین لے کے راضی ہو جائے تو اسے لے لینے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اکثر دیہاتوں کے اندر قتل و غارت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ زمین کے بننے پر، زمین پر نہیں، زمین کے پگڈنڈی پر، ہم پنجابی میں اسے بننا کہتے ہیں، جو 2 زمینوں کے درمیان فرق کرتا ہے کہ یہ یہاں سے حد آپ کی ختم، میری سٹارٹ۔ وہ جب ہل چلاتے تو تھوڑا جب بننے نو مارے نا پاسا اپنے لے لیا، اسے ادھر کر دیا، 2 4 5 10 انچ، فٹ 2 فٹ 10 فٹ، ارے بھائی مرلہ بھی لے گئے، کیا ہوگا؟ بادشاہ بن جاؤ گے، کروڑپتی ہو جاؤ گے۔ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے ایمان کو ناقص قرار دیں۔ واللہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں۔ اب اس میں سوچ لیجئے کتنے طرح کی تکلیفیں ہوں گی، کتنے طرح کے معاملات ہوں گے، اور اس کو اگر آپ جدید دور کے اوپر دیکھیں تو معاملہ بگاڑ کا اور زیادہ ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ گھر میں کھانا پکائیں تو تھوڑا پانی زیادہ کر دیں، وہ شوربہ جو ہے اپنے پڑوسیوں کے گھر بھی چلا جائے، ان کے بچے بھی بھوکے نہ سوئیں۔ آپ نے گھر میں شاندار کھانے پک رہے ہیں اور خوشبوئیں اڑ اڑ کے پڑوس میں جا رہی ہیں،
اور ان کے بچے انتظار کر رہے ہیں کہ بھی شاید دروازہ کھٹکے حاجی صاحب کچھ ہمیں بھی دے جائیں، اور آپ ان کو کچھ بھی نہ دیں۔ یہ تکلیف دینا نہیں ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ اور اگر آپ اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو یہ معاملہ اس سے بڑا ہے۔ اور ابھی کیا ہوتا ہے، کھانا بہترین آپ نے بنایا، بیگم صاحبہ نے دسترخوان لگا دیا، اور آپ نے سب سے پہلے اس کا اسکرین شاٹ لیا اور سٹیٹس لگا دیا۔ پڑوسی 3 دن سے گھر میں آلو گوبھی دال کھا رہا ہے، اور آپ اسٹو بنا کے بھنے ہوئے گوشت کی ڈش بنا کے سٹیٹس لگا رہے ہیں بھی آج ماشاءاللہ۔ کیا خیال ہے، دائیں بائیں سے دعائیں آئیں گی یا پلوتے آئیں گے؟ بد دعائیں آئیں گی نا۔ پھر کہتے جی وہ مولانا صاحب جب سے وہ کھانا کھایا نا پیٹ کا درد نہیں جا رہا ہے۔ میں نظر تمہارے پیٹ تک پہنچ گئی، نظر تم نے خود لگوائی ہے، نظر تم نے جب اپنے یہ کھانے کی اسکرین شاٹ یا اس کی تصویریں آپ سٹیٹس پہ، انسٹاگرام میں، فیس بک پہ، گروپس میں شیئر کریں گے، ہر بندہ یہی کھا رہا ہے۔ بہت سارے، ہو سکتا ہے کوئی بیچارہ بھوکا ہو، وہ رات کو سویا ہی بھوکا ہو، صبح اٹھ کے اسے سوائے پانی کے اور کھجور دو کے کچھ ملا نہ ہو، اور وہ آپ کے یہ کھانوں کی ساری ڈیٹیل دیکھے گا تو کیا خیال ہے، ہاں کڈے کا دیوچو یا نہیں؟ وہ شخص مومن نہیں جو اپنی تکلیفوں سے اپنے پڑوسی کو محفوظ نہیں رکھتا۔ تو اسلام امن کا، شانتی کا، محبت کا، پیار کا، عدل کا، انصاف کا دین ہے، زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کی سچائی اور اسلام کا ایک عالمگیر پیغام کتنا عظیم ہے۔ حالت جنگ میں بھی کسی پر زیادتی کی اجازت نہیں۔ جنگ، اسلامی جنگ، مسلمانوں کا جہاد، خلیفۃ المسلمین کے تحت لڑائی، اس جہاد کے اندر بھی، اس مبارک لڑائی کے اندر بھی کفار کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے لڑ رہے ہیں، جو تم سے لڑ رہے ہیں۔ کفار نے لڑائی شروع کی، مسلمان اپنے دفاع میں لڑ رہے ہیں۔ اس حالت جنگ میں بھی قرآن کیا کہتا ہے؟ زیادتی نہیں کرنی، زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ وہاں بھی آپ نے عدل کے ساتھ چلنا ہے۔ اس سے پیارا کوئی دین ہوگا؟ اس سے پیارا کوئی پیغام ہوگا؟ کفار کے ساتھ جنگ جاری ہے، اور ایک صحابی ایک کافر پر قابو پا لیتے ہیں، تلوار سونت لیتے ہیں اسے مارنے کے لیے۔ وہ تلوار دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ صحابی اس کے باوجود اسے مار دیتے ہیں۔ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ آپ نے کہا تو نے اسے قتل کر دیا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ڈر کے پڑھا تھا، خوف میں پڑا تھا۔ بظاہر چیز لگتی بھی ہے کہ نہیں؟ انسانی عقل یہی کہتی ہے کہ تلوار اٹھی ہوئی ہے، وہ نیچے گرا ہوا ہے، قابو آ گیا ہے، اب لگتا یہی ہے کہ وہ، آپ نے کہا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے پڑا ہے، یہ سچا پڑا ہے؟ قیامت کے دن جب اپنا کلمہ لے کر آئے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا؟ یہ ہے اسلام کا امن کا پیغام کہ حالت جنگ میں ہو، میدان جہاد میں ہو، یہاں پر بھی تمہیں کفار کے ساتھ زیادتی کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کرو جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اکثر یہ کلپ خوارج کی، اللہ ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو بچائے۔ قتل کیا، پھر مقتول کے سروں کو لے کر فٹ بال کھیلتے پھر رہے ان کے سروں کے ساتھ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سینے میں دل کی جگہ پہ پتھر لگا ہوا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی کہیں کی خبر ہم نے، کسی نے کلپ بھیجا، وہاں ماں باپ کی مرضی کے بغیر لڑکی اور لڑکے نے شادی کی، جو باطل ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح جائز نہیں ہے۔ وہ کمزور قوم کے تھے، بڑی قوم والوں کی لڑکی تھی، لڑکا کمزور قوم والوں کا تھا۔
بڑی قوم والے آئے اور آ کے پورا گھر جو 200 گھرانوں پر پورا گاؤں جہاں 200 گھرانے اب آتے سارے کو آگ لگا کے ملیا میٹ کر دیا. کیا ہے یہ عدل و انصاف ہے؟ یہ اسلام کا پیغام ہے؟ یہ اسلام پہ چلنے والوں کا حال ہے؟ مسلمان ایسا نہیں کرتا. مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا. لڑائی بھی ہو جائے، اختلاف بھی ہو جائے، بدلہ لینے کا آپ نے پورا پروگرام بھی بنا لیا تو صرف اتنا جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک تو قانون ہاتھ میں لینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. آپ ایک مسلمان ملک میں ہیں، ایک بادشاہ کے انڈر ہیں، گورنمنٹ کے انڈر رہ رہے ہیں، تو آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا. اپنے ظلم اور زیادتی ہونے کی رپورٹ گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں، بدلہ اتنا ہی لینا جتنا آپ کے ساتھ ہوا. لیکن ایک جرم ایک بندے نے کیا اور اس کی سزا پہ آپ پورا گاؤں جلا کر راکھ کر دیں، تھوڑی سی بات پہ لڑائی شروع ہو اور نتیجے میں 8-10 قتل ہو جائیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، ان کی دشمنی تمہیں زیادتی پر نہ اکسا دے. کفار مکہ صحابہ کو مسجد حرام سے روک رہے ہیں، اور اسلام یہاں پر بھی اپنے ماننے والوں کو کیا درس دے رہا ہے کہ انہوں نے مسجد حرام سے روکا ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں. لیکن دشمنی کی یہ آگ، دشمنی کی یہ شدت، دشمنی کا یہ جذبہ کہیں تمہیں زیادتی کرنے پر ابھار نہ دے. زیادتی نہیں کرنی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہوا، آپ کے سامنے وہ سارے قریشی کھڑے ہیں، کفار مکہ کھڑے ہیں، جنہوں نے ظلم و ستم کیے وہ کھڑے ہیں، شیب ابی طالب میں بند کرنے والے کھڑے ہیں، ہجرت مجبور کرنے والے کھڑے ہیں. آپ کہتے ہیں ہاں کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا ہے. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. جو تم پر زیادتی کرے تم اس سے صرف اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو جتنی تم پر زیادتی ہوئی. آپ سے 100 روپیہ کسی نے چھینا ہے تو اسے 100 روپیہ ہی واپس لینا ہے، واپسی میں 200 نہیں لینے. آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ ایک ہی مار سکتے ہیں، جواب میں 5، یا جواب میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. جتنی تم پر زیادتی ہوئی اسی زیادتی کے بدلے میں بدلہ بھی لینا ہے تو اس کو برقرار رکھنا ہے، کہیں آپ سے زیادتی نہ ہو جائے. کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان کی عادت کیا تھی؟ مسلمان جب ملتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تم پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں، رب کی طرف سے برکتوں کا نزول ہو. اور وہ مسلمانوں کی دشمنی میں سلام کی بجائے السلام علیکم، یہ بد دعا، غلط جملہ. ان کی یہ عادت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے حسب عادت وہی الفاظ کہے. سیدہ کائنات سے برداشت نہ ہوا، کہا بل علیکم السلام واللعنہ، بلکہ تم پر موت وارد ہو، تم پر اللہ کی لعنتیں برسے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو فوراً سیدہ کائنات سے کہتے ہیں مہ یا عائشہ، ٹھہر جاؤ عائشہ، ٹھہر جاؤ. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے کہا السلام علیکم ولعنکم اللہ وغضب علیکم، تم پر موت آئے، تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو. سیدہ کی یہ سخت جملے سن کر آپ نے کہا مہ یا عائشہ، عائشہ ٹھہر جاؤ، عائشہ صبر کرو. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشِ، اے عائشہ بد کلامی کو، فحش گوئی کو اللہ پسند نہیں کرتا. سیدوں کی ماں، سادات کی، مومنوں کی ماں، سیدہ کائنات، صدیق کی بیٹی کیا کہتی ہیں؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا ہے؟ کہا تو نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا وعلیکم. انہوں نے مجھے بد دعا دی، میرے لیے برے الفاظ کہے، میں نے جواب میں کہا وعلیکم، اگلا لفظ بھی نہیں کہا، بس تم پر.
انہوں نے جو مجھے بد دعا دی تھی وہ اللہ نے قبول نہیں کی، لیکن جو میں نے جواب میں ان کی بد دعا کو انہی پہ لوٹا دیا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ یہ ہے طریقہ اسلام کا، یہ ہے پیغام اسلام کا، کہ آپ پر کوئی زیادتی کرے تب بھی آپ نے طریقہ کار بدلہ لینے کے اندر بھی زیادتی کا نہیں ہے۔ کوئی انگل کرے تو میں باں کٹ دینا، اسلام نہیں ہے۔ اوئے کہے تو میں اکھاں کٹ لینا، اسلام نہیں ہے۔ کوئی ایک مارے تو میں اجاڑ کے رکھ داں گا، اسلام نہیں ہے۔ یہ اخلاق اسلام نے سکھایا ہے۔ جب تک میرے اور آپ کے اندر یہ اخلاق نہیں آئے گا، یہ محبت اور پیار نہیں آئے گی، تب تک وہ محبت اور پیار کا ماحول نہیں بنے گا۔ ہم اصل میں سبق جلدی بھول جاتے ہیں، سبق بار بار یاد کروانے کی ضرورت ہے۔ ایک عالم نے بہت پیارا اس پر ایک واقعہ سنایا، کہا ایک کنوارے لڑکی کی شادی ہو گئی، شادی کا ہفتہ گزرا تو ایک شیخ نے پوچھا، سناؤ بیٹا شادی ہوئی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندگی کا تو مزہ اب آیا۔ میں تو پریشان ہوں کہ 25 سال تک شادی کی کیوں نہیں تھی، وہ جو کماری زندگی گزاری اس پہ افسوس کر رہا ہوں، اصل زندگی تو یہی ہے۔ کہا 1 سال کے بعد اس شادی شدہ سے پھر پوچھا، ہن سنا پتر کیسی گزر رہی ہے، شادی کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ کہتا یہ ایسا شر ہے بس لا بد من ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اردو میں، موتی چور کے لڈو جو کھائے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے۔ کہا یہ ابھی چند دن 1 سال پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ زندگی تو مزیدار اب سٹارٹ ہوئی ہے، لیکن سال کے بعد کہتا ہے ایسا شر ہے جو ہر کسی کو مل کے ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ سبق بھول گیا۔ میری یہ شادی، میرا بیوی کے ساتھ یہ تعلق، میرا یہ حسن تعامل، یہ عبادت ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ عبادت ہے۔ مسلمان بھائی کو ہنس کے مسکرا کے ملنا عبادت ہے، میں اسے عبادت سمجھ کے کرتا ہوں۔ اچھا اخلاق عبادت ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی سب سے زیادہ آپ کی قربت کون پائے گا؟ جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہوگا۔ گالی گلوچ والا، ایک کی 10 سنانے والا۔ خاندان میں کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں نا جی، اسے کو باقی لوگ بھی ڈرتے، انہوں کچھ نہیں کہنا ہے، انہوں ایک کو 10 کٹ دے گو، اس کے ڈر سے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کی اچھائی ہے یا برائی؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس پانے والا سب سے زیادہ قربت کون پائے گا؟ یہ نہیں ہے جس کے تہجد بہت زیادہ ہے، جس کے صدقات بہت زیادہ ہیں، جس کے سب سے زیادہ اخلاق والا۔ ترازو جب لگے گا تو وزن میں اخلاق سب سے وزنی چیز ہوگی۔ ایمان اور عقیدے کے بعد کوئی توحید کو نہ بلا دے، مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، قبروں پہ سجدہ کرنے والے کا کوئی عمل قبول، قبروں کا طواف کرنے والے کا کوئی عمل، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے کا کوئی عمل، غیر اللہ کو پکارنے والے کا کوئی عمل قبول، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی صفات بانٹنے والے کا کوئی، یہاں مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان توحید کو سمجھنے کے بعد پھر آگے زندگی میں درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہیے تو اپنے اخلاق کو دیکھیے۔ کہ ایک اور کی شادی ہوئی تو پہلا ہفتہ انہوں نے ہوٹل میں گزارا، تو بیگم نے ہینڈ کیری اٹھایا ہوا تھا، جب ہوٹل میں داخل ہوئی تو اپنے خاوند کا اخلاق دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے گر گئی، اور اس کے بوجھ سے دکھایا ایسے کہ میں گر رہی ہوں۔ تو جو ہی گری تو خاوند کا بسم اللہ علیک، جی آیا بسم اللہ بسم اللہ، سٹ تو نہیں لگی، چوٹ تو نہیں لگ گئی، کچھ ہوا تو نہیں؟ کہتے نہیں نارمل، الحمدللہ نارمل۔ تو آگے آیا، اس کا بیگ پکڑا، شنطہ پکڑا، رکھا، آرام سے اسے بٹھایا، کیونکہ شادی کے پہلے دوسرے تیسرے دن ہی تھا۔ کہتا وہ 1-2 سال گزرے، وہ پھر اس علاقے میں گئے جہاں وہ ہوٹل میں رہے تھے، تو بیگم نے جان کے کہا آج اسی ہوٹل میں جا کے نہ رہے جہاں ہم نے پہلا ہفتہ گزارا تھا، ہنی مون منایا تھا، چلتے ہیں وہیں جگہ رہتے ہیں۔ تو وہ گاڑی سے سامان جب لے کے آئی تو وہ جان بوجھ کے وہی بیگ اٹھا کے لائی۔
اور کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ڈرامہ کرتے ہوئے اسی طرح پھر گر گئی. جو ہی گری تو خالد اندھی ہو گئی ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں, دیکھ کے نہیں چل سکتی. پاگل عورت, کہاں گر گئی پھر؟ کیوں؟ سبق بھول گیا. سبق کو یاد رکھیے کہ یہ تعلق, یہ میاں بیوی کے تعلق ہوں, یہ ماں باپ کے ساتھ تعلق ہو, یہ بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ہوں, اس کی بنیاد کیا ہے؟ میں اللہ کی عبادت میں یہ اپنا معاملہ کر رہا ہوں. ایک سعودی ڈاکٹر کے پاس ایک عورت, ایک اس کے ساتھ اس کا بیٹا, وہ داخل ہوئے. وہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ اس کی ماں پاگل تھی, تو کبھی وہ میری میز کے ادھر سے چکر لگائے, کبھی ادھر سے چکر لگائے, اور وہ اسے پکڑ کے بٹھائے. آتے ہی اس نے برقع اتار کے پھینک کے مارا, تو اس نے, بیٹے نے پھر برقع اس کے اوپر رکھا. تو اس نے کہا کیا ہے اس کو؟ کہا پاگل ہے. کہا سبحان اللہ, کب سے پاگل ہے؟ کہا پیدائشی پاگل ہے, پیدائشی ہی عقل نہیں ہے. میرے ابو کو کوئی رشتہ نہیں ملتا تھا, دادا نے اس سے اس کی شادی کروا دی. ابو نے چند مہینے تو صبر کیا, پھر طلاق دے دی. میرے حمل سے تھی. میں جب سے ہوش سنبھالی 8-9 سال کی ہوش کی عمر میں ان کو اسی حال میں دیکھ رہا ہوں. تو اس نے کہا پاپڑ کھلاؤ مجھے. اس نے فوراً جی امی جان یہ پاپڑ کھائیے. اس نے منہ میں لیے, تھوڑے سے کھائے, باقی اسی کے منہ پہ تھوک دیے. تو اس نے مسکراتے ہوئے ٹشو لیا اور اپنا منہ صاف کر لیا. کہا سبحان اللہ, یہ جانتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں, اس کو نہیں پتا میں کون ہوں, اسے نہیں پتا میں کون ہوں. کہا اسے نہیں پتا تو کون ہے, پھر بھی اس کے ساتھ اتنا پیارا سلوک؟ تو اس نے اچانک کہا اوے تو جھوٹا ہے, کذاب ہے تو نے کہا تھا میں تجھے مکہ لے کے جاؤں. اس نے ٹی وی پہ دیکھا تو مکہ اسے یاد رہا, کعبہ یاد رہا. تو نے کہا تھا مکہ لے کے جاؤں گی, لے کے کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا امی جمعرات کو میں نے چھٹی لی ہے, جمعرات کو چلیں گے, جو پلان ہے ہمارا جمعرات کو جانے کا ہے. تو ڈاکٹر حیران ہو کے کہتی تو اس کو مکہ لے کر جائے گا, اس پر تو کوئی نماز روزہ حج جمعہ کچھ فرض ہی نہیں ہے, پاگل ہے. کہا آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری ماں کی کوئی ڈیمانڈ ہو جو میں پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہوں, اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں چھوڑی, ہمیشہ پوری کرتا ہوں. میں رات کو سوتا ہوں تو اس کا پاؤں اپنے پاؤں کے ساتھ رسی سے باندھ کے سوتا ہوں کہ کہیں سوتے ہوئے یہ اٹھ کے بھاگ گئی تو میں ماں کہاں ڈھونڈتا پھروں گا. کہ یہ تو اتنی اس کے ساتھ نیکی سلوک کر رہا ہے, یہ جانتی ہے کہ تو میرا بیٹا ہے؟ کہا نہیں, یہ نہیں جانتی, لیکن میں جانتا ہوں یہ میری ماں ہے, میں جانتا ہوں یہ میری ماں ہے, اور میں جانتا ہوں کہ یہ جو میری ماں کے ساتھ میں نیکی کر رہا ہوں یہ میری عبادت ہے, اور اس کے ذریعے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا. وہ چھوڑنا چاہتا تو پاگلوں کے ہسپتال میں جمع کروا کے اپنی ماں کو جان چھڑا سکتا تھا, لیکن وہ لذت عبادت کی لیتا ہے کہ ماں کے ساتھ یہ سلوک عبادت ہے. کہ وہ آیا کیوں ہے؟ کہ اس کو شوگر ہے, بلڈ پریشر ہائی ہے. میں نے اس کی دوائیں دی, اور جوں ہی وہ کمرے سے میرے دونوں نکلے تو ڈاکٹر نے تالا لگا کے, اس کی پھر سسکیاں نہیں رکی کہ میں نے ماں کے ساتھ نیکیوں کے قصے تو بڑے سنے تھے, آج اپنی آنکھوں سے میں نے اس نیکی کو دیکھا ہے. تو پیارے بھائی, یہ جو اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں یہ تعلیمات ہیں, یہ سن کر سبحان اللہ کہنے کے لیے نہیں ہے صرف, یہ سن کر عمل کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کہ کسی پہ زیادتی نہ کرو. کسی اللہ والے کا بڑا پیارا جملہ ہے, کسی پہ ظلم نہ کرو, اور اگر آپ کو اختیار دیا جائے کہ ظالم بن جاؤ یا مظلوم بن جاؤ تو ظالم کا اختیار کبھی قبول نہ کرنا, ہاں مظلوم بن جانا. اور ہمارے ہاں کوئی بندہ کسی کی کو زیادتی دیکھ کر برداشت کر لے تو اسے کیا کہتا ہے؟ تو ہی جڑا ہے, خسرا ہے, غیرت ہی نہیں ہے, طاقت ہی نہیں ہے تیرے پلے, پاگل جاہل آدمی. 5 کی 10 سنا کے آنی تھی, 2 لگا کے آنی تھی, ٹانگیں توڑ کے آنی تھی. تو راجپوتانہ ہے, تو خانہ ہے, تو فلاں کا ہے, ہماری قوم کا ناک کٹوا دیا تو انہیں نہیں.
اسلام نے ہر میدان کے اندر زیادتی سے منع کیا ہے۔ آئیے اللہ کا فرمان سنیے، میاں بیوی آپ اس میں بڑی محبت اور پیار کا رشتہ ہے، لیکن اگر یہ میاں بیوی کے درمیان بھی کوئی اختلافات معاملات ہو جائے تو یہاں بھی زیادتی سے اللہ نے منع کیا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ، ان کو اپنے پاس بساؤ پیار سے، محبت سے، بِمَعْرُوف، پیار سے، محبت سے۔ یہ جو آپ اس پہ خرچ کر رہے ہیں عبادت ہے، اس کے منہ میں لقمہ ڈال رہے ہیں عبادت ہے، وہ اپنے خامد کی خدمت کر رہی ہے عبادت ہے، وہ اس کے بچوں کو پال رہی ہے عبادت ہے۔ یہ نہیں کرنا، سرحوہن بمعروف، جدا کرنا ہے، معاملہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، علیحدگی کا ہو چکا ہے، تب بھی اس کو نیکی کے ساتھ، معروف کے ساتھ فارغ کرو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا، زیادتی کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ باندھ کے نہ رکھو۔ باندھ کے رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی، لڑائی ہو گئی، وہ اپنے گھر، وہ اپنے گھر، اب وہ خلا مانگتی ہے، یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کئی کیس ایسے ہوتے ہیں کہ ریٹن کوئی چیز نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے نکاح کا، زبانی شرعی نکاح ہوا، اب یہ عدالت نہیں جا سکتی، کورٹ نہیں جا سکتی، تھانے نہیں جا سکتی۔ اس نے کہا میرے گھروں گئی نا، اینا ذلیل کریں گے، ایڑیاں رگڑ رگڑ مرے گی، میں نہیں تو کوئی بھی نہیں، اب تو کہیں شادی نہیں کر سکتی، نہ خرچہ دوں گا، نہ طلاق دوں گا، اسی طرح ذلیل کروں گا۔ تو کیا خیال ہے، ساری عمر بیٹھے رہو گے؟ مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا، اللہ کی عدالت نہیں لگنی، وہاں پیشی نہیں ہونی؟ تو اسلام منع کرتا ہے محبت سے رکھو۔ میاں بیوی کا رشتہ تو محبت اور پیار کا رشتہ ہے، نہیں جم رہی، محبت اور پیار سے آزاد کر دو۔ آدم علیہ السلام کہاں تھے جب پیدا ہوئے؟ تو کہاں تھے؟ جنت میں۔ جنت میں وہ کہتے ہیں جی وہ بیوی تو ٹھیک ہے لیکن یاری یاری ہوندی، جڑے یار ہوندے نے نا وہ یار تے بس، پھر یاراں دا تے کی کہنا، بیویوں سے بھی بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو جنت میں آدم علیہ السلام کا دل خوش کرنے کے لیے یار پیدا ہوا، دوست پیدا ہوا۔ جی کون پیدا ہوا؟ کس کو پیدا کیا گیا؟ بیوی کو۔ تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ بندہ جنت میں بھی ہو اور بیگم نہ ہو تو دل نہیں لگتا؟ اتنی محبت بھرا رشتہ، اتنا پیار بھرا رشتہ، اتنا آپس کے اندر عزت والا رشتہ، تو یہاں بھی زیادتی کرنے سے اسلام نے منع کیا۔ محبت سے گزار رہے گزارو، اگر نہیں گزارا ہوتا تو یہ اسلام ہے، جہاں آپ کو طلاق کا حق دیا ہے وہاں اسے خلا کا حق دیا ہے۔ آرام سے محبت سے بغیر زیادتی کرتے ہوئے الگ ہو جاؤ۔ اسی طرح کوئی فوت ہو گیا ہے، جائیداد کی تقسیم ہے، یہاں بھی زیادتی اور ظلم کی اجازت، کالے قانون پہ چلتے ہوئے کفار کے کیا جی یہ بچہ بڑا نافرمان تھا، ہم نے آگ کر دیا، آپ کو کس نے اختیار دیا؟ یہ تو مسلمانوں کا قانون نہیں ہے۔ نہیں جی اس بیٹے نے ہماری بڑی خدمت کی، ہم ساری پراپرٹی اس کے نام کر کے جا رہے ہیں، قبر میں جوتے کھانے کی تیاری پکی کر کے جا رہے ہو۔ سارا پراپرٹی کا اپنا کھاتا ایک بچے کو دے دیا، باقی بچوں کو محروم کر دیا، بیٹیوں سے سارا حق چھین کے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں کو محروم کر دیا۔ کسی ایک نے لاڈ کیا، آپ کے ساتھ پیار کیا تو آپ نے اس کو زیادہ دے دیا۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ من بعد وصیۃ یوصی بها او دین غیر مضار، میت کی جائیداد اس کی وصیت پورا کرنے، اس کا قرضہ ادا کرانے کے بعد تقسیم ہوگی، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ اگر مرنے والے نے خلاف شریعت کوئی وصیت کی بھی ہے، جس کا جتنا حق بنتا ہے ایک بیٹے کا، کہ نہیں اس بیٹے کو چونکہ اس نے ہماری خدمت کی، چونکہ اس نے یہ کیا، چونکہ اس کو زیادہ دیا جائے، یہ وصیت اس کی نہیں مانی جائے گی۔ جتنا اللہ نے حق رکھا ہے ہر کسی کو اس کا حق ملے گا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، من ضار اضر اللہ بہ، جو کسی کو نقصان پہنچائے اس کے بدلے میں اللہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ اب ان جملوں کو میں اور آپ اپنے دل میں اتاریں، ہم کسی کا کیا نقصان کر لیں گے؟ اگر اللہ آپ کا نقصان کرنے پہ کا فیصلہ فرما لے پھر کیا بچے گا؟ ومن شاق شاق اللہ علیہ، جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا تو اللہ اسے مشقت میں ڈالے گا، اللہ اسے مشقت میں ڈالے گا۔ یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے؟ تو جیسا کرو گے ویسا
بھرو گے۔ یہ کبھی نہ بھولنا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ زندگی تو بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے۔ کچے دھاگے کا رشتہ ہے جسم اور روح کا، پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ موبائل خرید کے لائے ہیں تو کمپنی آپ کو گارنٹی دیتی ہے کہ یہ موبائل 10 سال تک خراب ہو جائے تو فاتورہ ساتھ، بل ساتھ لے آنا، یہ اس کا گارنٹی کارڈ ہے، یہ لے آنا، نیا لے جانا، ملتا ہے۔ لیکن موبائل بیچنے والے، موبائل خریدنے والے، موبائل بنانے والے کی کوئی گارنٹی کہ یہ لے کر ابھی گاڑی میں بیٹھے اور ایکسیڈنٹ ہو اور سارا وہیں پہ معاملہ رہ جائے، اسے سیل پیک ڈبہ کھولنے کی بھی توفیق نہ ہو۔ تو بھائی جب زندگی اتنی مختصر ہے تو اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریے کہ اللہ کا حق ادا کیجئے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کیجئے، پھر اپنے مسلمان بادشاہ کا حق ادا کیجئے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کیجئے، بیوی بچوں کا حق ادا کیجئے، مسلمان دوستوں کا حق ادا کیجئے۔ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا دروازہ نہ کھولیے، کیونکہ ظلم قیامت کے اندھیرے ہیں، قبر کے اندھیرے ہیں، جہاں آپ نے اور میں نے تنہا ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔